علیہ صبح جب ریل گاڑی جموں کے قریب پہنچی تو بڑا حسین منظر تھا۔ پنجاب کی جھلستی ہوئی لو کی جگہ خشک ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ سامنے ایک پہاڑی پر جموں کا شہر آباد تھا، جیسے کئی نشیب پر کلیاں اگی ہوئی ہوں۔ پس منظر میں پہاڑیوں کی چوٹیاں تہ در تہ متوازی خطوط کی طرح بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی، اور انہی کا نقطۂ عروج برف پوش ہمالیہ کا سلسلہ کوہ سے تھا، جو ان سب کے پیچھے ایک سنگلاخ چٹان کی طرح ایستادہ تھا۔ جموں شہر میں سب سے نمایاں چیز یہاں کے مندر ہیں۔ کالے مندر، سرخ مندر، سفید مندر، سونے کی چادروں میں لپٹے ہوئے زر کا مندر۔ رابرٹ لانگ نے دوربین لگا کر ان کے کلش گننے کی کوشش کی، لیکن جس طرح تارے گنتے وقت ہر خالی جگہ پر ایک نیا ستارہ جھلملانے لگتا ہے، بالکل اسی طرح ہر لمحہ کسی مکان یا درخت یا دیوار کی اوٹ سے ایک نئے مندر کا کلش نمودار ہو جاتا تھا، اور اس کی کوشش رائگاں جاتی تھی۔ حکیم گراندہ مل جو لاہور سے سوار ہوئے تھے، رابرٹ کی مشکل بھانپ کر اور کمال شفقت سے اس کی معلومات میں اضافہ فرمانے لگے۔ وہ ایک بھاری بھرکم کوٹ میں ان دوائیوں کی شیشیاں اور پاکٹ بھر رہے تھے جو لاہور سے خرید کر لائے تھے۔ اس کوٹ کے اندر بے شمار تہہ خانے اور چور جیبیں بنی ہوئی تھیں، اور وہ ٹٹول کر ہر خالی جگہ شیشیاں اور ڈبے ٹھونس رہے تھے۔ اس حرکت کے جواز میں فرمایا کہ ریاست میں دوائیوں پر 300% تک کسٹم ڈیوٹی عائد ہوتی ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ چنانچہ حکیم گراندہ ایسے ایماندار اور شریف ایسے انسان بھی مجبور ہے کہ وہ اپنے عجیب و غریب کوٹ کی جیبوں میں دوائیوں کو چھپا کر کسٹم ڈیوٹی بچائے۔ وہ اپنے شہر کا مسیحا نفس اور ہر دل عزیز طبیب ہے۔ اس کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ مفلس اور نادار مریضوں کو کم سے کم وقت پر دوائیاں فراہم کرے۔ اس فرض کی انجام دہی میں اگر اسے کسٹم سے بچنے کے لیے چوری یا دھوکہ دہی کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں بلکہ عین ثواب ہے۔ اخلاقیات پر طبع آزمائی کے بعد حکیم صاحب مندروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رابرٹ لانگ کو اطلاع دیتے ہیں کہ جموں شہر میں 2 مندر ہیں: سونے کی چادر میں مڑھا ہوا رگھوناتھ مندر، جس میں ضرورت کے وقت حضور مہاراجہ بہادر بنفس نفیس قدم رنجہ فرماتے ہیں، دیوانوں کا مندر، وزیروں کا مندر، تھنا کے راجپوتوں کا مندر، منادر کے ذیلداروں کا مندر، ذات پات رتبہ برتبہ بنے ہوئے مندروں کی تفصیلات کے ساتھ حکیم گراندہ مل جموں کے نام کی وجہ سے تسمیہ پر بھی روشنی ڈالتا ہے، اور راجہ جامبو لوچن سے لے کر مہاراجہ ادھیراج شری ہری سنگھ تک بہت سی تاریخی اور جغرافیائی تفصیلات میں کچھ اس طرح سے الجھے کہ ان کی تقریر کا مفہوم رابرٹ کی سمجھ سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ حکیم صاحب کا قصور نہیں، کیونکہ وہ رابرٹ سے زیادہ اپنے مداری کے تھیلے ایسے کوٹ اور دواؤں کے ڈبوں کے ساتھ زیادہ مشغول ہیں۔ یوں بھی ایک خاندانی حکیم کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی غیر ملکی نامہ نگار پر وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے غریب مریضوں کے لیے سستی دوائیں فراہم کرنے کی زیادہ کوشش کرے۔ اس ڈبے میں ایک سردار جی بھی ہیں، غالباً کپڑے کے تاجر ہیں، اپنے غریب گاہکوں کے لیے سلک، بوسکی اور جارجٹ سستے داموں فراہم کرنے کی سرتوڑ کوشش فرما رہے ہیں۔ اپنے کپڑے اتار کر وہ سلک، بوسکی اور جارجٹ کے ٹکڑے اپنی ٹانگوں، پیٹ، چھاتی، بازوؤں پر تہ در تہ لپیٹ لیتے ہیں، اور ان کے اوپر پاجامہ، قمیض، واسکٹ اور کوٹ چڑھا لیتے ہیں، جس کے جسم کی ساری ہڈیاں کسی حادثے میں ٹوٹ گئی ہوں، اور پلاسٹر آف پیرس لگا کر اسے سر سے پاؤں تک پٹیوں میں باندھ دیا گیا ہو۔ حکیم گراندہ مل بھی اپنے کوٹ میں عجیب الخلقت چیز نظر آتا ہے، لیکن کیا کریں، بیچارے دونوں اپنے اپنے احساس فرض سے بے حد مجبور ہیں۔ جموں میں ٹیکسیوں کا رواج نہیں، اس لیے رابرٹ حکیم صاحب اور اپنے ہم سفر استاد جی کے ساتھ ایک ٹانگے میں سوار ہو جاتا ہے۔ کسٹم ہاؤس کے سامنے ایک وردی پوش محلدار ٹانگے کو روکتا ہے، اور اس کے آگے 2 اور ٹانگوں کی تلاشی ہو رہی ہے۔ ٹرنک، سوٹ کیس اور بستر سڑک کے عین درمیان کھلے پڑے ہیں۔ کسٹم ہاؤس کا ایک جوان سال افسر، جس نے کھلے گلے کی زرد قمیض اور سفید پتلون پہنی ہوئی ہے، ایک برقع پوش عورت کے برقعے کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کی کمر اور سینے کی تلاشی لے رہا ہے۔ ایک دبلا پتلا مریل سا آدمی جو اس کا خاوند یا بھائی ہے،
پاس کڑا غصے سے بل کھا کھا کر احتجاج کر رہا ہے، لیکن ایک وردی پوش سپاہی اپنے ہاتھ کا موٹا سا ڈنڈا دکھا کر اسے خاموش رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ رابرٹ حکیم سے پوچھتا ہے کہ کیا اس ریاست میں عورتوں کے جسم پر بھی محصول لگتا ہے؟ حکیم گراندہ مل حسب معمول اس کے سوال کی طنز آمیز تلخی کو محسوس نہیں کرتا، وہ دہانہ پھاڑ کر ہنستا ہے اور رابرٹ کو ایک راز کی بات بتاتا ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ یہ حرکت جائز ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ سرکار کے خزانے کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنے برقعوں کے اندر مال چھپایا ہوا ہو۔ برقع کے اندر اچھی طرح ٹٹول کر کسٹم ہاؤس کا جواں سال افسر ناک بھون چڑھاتا ہے اور اپنے پاس کھڑے ہوئے وردی پوش سپاہی کو حکم دیتا ہے، رام لال جانے دو، وہاں پلپلے آموں کے سوا کچھ نہیں، جاؤ گڑوی میں پانی لاؤ اور میرے ہاتھ دھلاؤ، خواہ مخواہ بدمزہ ہو گئے صبح صبح۔ دوسرے ٹانگوں میں ایک شخص واویلا مچا رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سیالکوٹ سے سیر بھر مٹھائی لیتا آیا ہے۔ اب کسٹم والے 1.5 روپے کی مٹھائی پر 12 آنے محصول طلب کر رہے ہیں۔ اس بار سے بچنے کے لیے وہ ٹانگوں میں بیٹھے بیٹھے جتنی مٹھائی کھا سکتا ہے کھا لیتا ہے اور باقی ماندہ پر آس پاس منڈلاتے ہوئے وردی پوش سپاہی ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ جب رابرٹ لانگ والے ٹانگے کی باری آتی ہے تو حکیم گراندہ مل ہاتھ جوڑ کر کسٹم کے جواں سال افسر کو سلام کرتا ہے۔ کیلاش جی نمستے، یہ صاحب بہادر ریزیڈنسی سے آئے ہیں، شاید سرکار کے لیے ضروری کاغذات لائے ہیں، معلوم نہیں گیسٹ ہاؤس کی کار ابھی تک کیوں نہیں پہنچی۔ جب سے سرکار نے کرنیل عدالت خان کو گیسٹ ہاؤس کا انچارج بنایا ہے، سارا انتظام ہی درہم برہم ہو گیا ہے۔ خیر میں دکان پر پہنچتے ہی سارا انتظام کر دوں گا۔ بھلا سوچئے تو صحیح کیلاش جی، ہم سرکار کی بدنامی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اچھا کیلاش جی نمستے۔ کیلاش اپنی فیلٹ ہیٹ اٹھا کر رابرٹ کو سلام کرتا ہے اور ان کا ٹانگ بڑی عزت اور روب کے ساتھ کسٹم ہاؤس سے روانہ ہوتا ہے۔ رابرٹ حکیم کی سفید جھوٹ پر کسی قسم کا احتجاج نہیں کرتا، کیونکہ یہ چال چلنے سے اس کے 2 کیمرے، نصف درجن فلمیں، دوربین اور دیگر بہت سی اشیاء بھی بڑی صفائی کے ساتھ کسٹم کے جھنجٹ سے بچ نکلتی ہیں۔ ڈاک بنگلہ پہنچ کر جب رابرٹ شیو اور غسل سے فارغ ہوا تو حسن علی خانسامہ نے اپنی کتاب اٹھائے اس سے ناشتہ، لنچ اور ڈنر کا آرڈر لیا۔ جناب بریک فاسٹ پر پورج، ٹوسٹ، مکھن، جیم، چائے یا کافی اور فروٹ تیار ہوگا؟ صاحب انڈا بوائل مانگتا ہے یا فرائی؟ حسن علی خانسامہ لہجے اور زبان کے حساب سے جان میکفرسن کے بیر افضل کی برادری کا قریبی رشتہ دار معلوم ہوتا ہے۔ رابرٹ نے کافی اور تلے ہوئے انڈوں کی فرمائش کی۔ لنچ کے لیے حسن علی خانسامہ نے سوپ، مچھلی، کولڈ مٹن، سبزی، پلاؤ، بنانا اور کافی کا حکم لگایا۔ رابرٹ نے سرِ تسلیم خم کیا۔ جب ڈنر کی باری آئی تو حسن علی خانسامہ اچکن کی پیٹی پر ہاتھ باندھ کر رابرٹ کے حکم کے انتظار میں ہمتن گوش ہو کھڑا ہو گیا۔ رابرٹ بھی سنبھل کر سیدھا ہوا۔ مان اسے شاہد کی بات یاد آئی کہ جموں اور کشمیر کے ڈاک بنگلوں میں ڈنر کے ہر کورس میں ایک نیا رومان پوشیدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب چکن کا حکم دیا تو خانسامہ محض مرغی پکاتا ہے، لیکن اگر چوزے کی فرمائش ہو تو 15 یا 16 برس کی تازہ چھوکری حاضر ہوتی ہے، اور مرغی مانگیے تو اس سے بھی زیادہ ہر عمر اور ہر سائز کی عورت ملتی ہے۔ رابرٹ کے چہرے پر شرارت کی مسکراہٹ پیدا ہوئی اور اس نے خانسامہ پر کچھ طبع آزمائی کا فیصلہ کیا۔ صاحب ہمارا نام حسن علی خانسامہ ولد جشن علی خانسامہ ہے۔ 3 پشت سے ہم برابر اس ڈاک بنگلے میں کام کرتا ہے۔ حسن علی اپنے نام کے ساتھ خان التزام سے لگاتا تھا، جیسے شاعر تخلص کو استعمال کرتا ہے۔ بہت خوب، تم بڑے خاندانی شخص نظر آتے ہو۔ ہمارا کیا منہ جناب، ہم تو صاحب لوگوں کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ آپ کی دعا سے 3 پشت سے پیلس کا سارا سپلائی بھی ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے۔ پھر تو تم بڑے کارآمد اور تجربہ کار انسان ہو۔ رابرٹ نے خانسامہ کو شہ دی۔ خانسامہ اپنے منہ سے کیا بول سکتا ہے، ہم صاحب لوگوں کا خدمت برابر اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اچھا تو خانسامہ، پیلس میں چوزا زیادہ چلتا ہے یا مرغی؟ رابرٹ نے دریافت کیا۔ اس سوال پر خانسامہ ذرا سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کنکھیوں سے بغور رابرٹ کا جائزہ لینے لگا۔ رابرٹ اس کی ہچکچاہٹ کو تاڑ گیا۔ گھبراؤ نہیں خانسامہ،
اس نے کہا میں کوئی ریزیڈنسی سے نہیں آیا بلکہ محض ایک ٹورسٹ ہوں اور امریکہ میں لکھنے کا کام کرتا ہوں۔ صاحب امریکی ہے، صاحب ٹورسٹ ہے، صاحب بولتا کہ صاحب ریزیڈنسی سے نہیں آیا۔ خانسا نے مزید اطمینان کے لیے تفتیش کی۔ ہاں خانسامہ، تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ اب حسن علی خانسامہ نے کچھ اطمینان کا سانس لیا۔ صاحب پوچھنا مانگتا ہے کہ پیلس میں مرغی زیادہ لگتا ہے یا چوزا؟ ہاں خانسامہ، بالکل ٹھیک۔ جواب دینے سے پہلے خانسامہ نے بڑی احتیاط سے دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم کر جائزہ لیا کہ کوئی ان کی بات تو نہیں سن رہا۔ اس نے دیکھا کہ برآمدے میں گلاب و مہتر جھاڑو دینے کے بہانے ان کی طرف لپکا۔ تخم خنزیر، تم اس طرح اپنی ماں حرامزادی کے پاس آتا ہے؟ جاؤ دوسری طرف کام کرو، لعین، بے شرم، کمینہ۔ گلاب و مہتر سے نبٹ کر خانسامہ واپس آیا اور دوبارہ گرد و پیش کا جائزہ لے کر اس نے رابرٹ کو اس بھید سے آگاہ کیا کہ مہاراجہ کے محل میں کم سن لڑکیاں اور جوان عورتیں دونوں برابر کام کرتی ہیں۔ صاحب پہلے ہم برابر مسلمان چھوکری سپلائی کرتا تھا کیونکہ اس وطن میں یہ جنس غریب سستا ہے۔ اس دن سے ہم کو بہت منافع بچتا تھا۔ حسن علی خانسامہ نے اپنے منہ پر زور سے تھپڑ مار کر کہا، صاحب اس وقت ہم کافر تھا، ہم خنزیر تھا، ہم شیطان کا بچہ تھا۔ اپنی شان میں ہر کلمے پر خانسامہ نے اپنے دائیں اور بائیں رخساروں پر اس زور سے تھپڑ مار رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار پانی نکل آیا۔ لیکن صاحب باخدا اب ہم نے توبہ کر لیا ہے، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اب ہم مسلمان چھوکری کو اپنی ماں بہن سمجھتا ہے، اب ہم پیلس سے لے کر ڈاک بنگلے تک صرف ہندو چھوکری لگاتا ہے۔ اس میں ہم کو منافع بہت کم بچتا ہے، لیکن جناب پرواہ نہیں، اب ہم نے توبہ کر لیا ہے یا خدا۔ حسن علی خانسامہ نے کندھے پر رکابیاں صاف کرنے والا انگوچھا اتار کر پہلے اس سے آنکھیں پوچھی، پھر اس سے زور سے اپنی ناک صاف کیا۔ صاحب جب حق تعالیٰ سے ہمارا حساب بے باک ہو جائے گا تو ہم فوراً یہ دھندا چھوڑ دے گا۔ صاحب ہم ہجرت کر کے مدینہ شریف چلا جائے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر سر پٹک پٹک کر اپنا گناہ کا معافی مانگے گا۔ صاحب ہم بڑا موذی گناہ گار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حسن علی نے شہادت کی انگلیاں اٹھا کر چوما اور بڑی عقیدت سے اپنی آنکھوں پر لگایا۔ عورتوں کی دلالی اور روحانیت کے ذکر کے بعد حسن علی خانسامہ نے سیاحت کی طرف توجہ مبذول کی اور بڑے رازدارانہ لہجے میں رابرٹ کو آگاہ کیا کہ پہلے وہ نشئی تھا لیکن اب مسلم کانفرنسی ہے۔ صاحب جب حضرت جناح صاحب جموں تشریف لایا تھا تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس بنگلے میں ٹھہرا تھا۔ صاحب ہم نے خود اپنے ہاتھ سے حضرت جناح صاحب کا کھانا پکایا تھا اور بوٹ صاف کیا تھا اور سوٹ پر استری کیا تھا۔ حسن علی خان نے اپنے ہاتھ اٹھا کر بڑے پیار سے دیکھا اور پھر تعظیماً انہیں اپنی سفید داڑھی پر ملا۔ ان انکشافات کے بعد حسن علی خانسامہ نے ایک بار پھر رکابیاں صاف کرنے والے انگوچھے سے ناک صاف کی اور پھر اچکن اور پیٹی کو درست کر کے اپنے آبائی انداز میں کھڑا ہو گیا۔ صاحب آج رات جب ناب ڈنر پر چکن مانگتا ہے یا چوزا مانگتا ہے یا مرغی مانگتا ہے، ہم ہر چیز صاحب کی مرضی کے موافق پیش کرے گا، اس نے دریافت کیا۔ رابرٹ نے صرف چکن کی فرمائش کی۔ آرڈر لینے کے بعد جب خانسامہ رابرٹ کے کمرے سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ گلاب و مہتر دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا ہے۔ حسن علی نے لپک کر اس کو گردن سے پکڑ لیا اور اس کے منہ پر زور زور کے تماچوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ جب اس کے بازو تھک گئے تو اس نے حسب توفیق پاؤں سے بھی گلاب و بھنگی کو مرمت کی، لیکن یہ حربہ کچھ زیادہ کام نہ آیا کیونکہ حسن خانسامہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ مار کھانے کے بعد گلاب و مہتر نے اطمینان کی سانس لی اور خانسامہ کے پاؤں پر سر رکھ کر رگڑ گڑگڑا کر کہا، خانسامہ جی اب تو اس غریب پر مہربانی کرو، تمہارے سر کی سوگند، اب تو نٹھیا بالکل تیار ہے۔ تخم خنزیر، ابھی اس کی عمر صرف 12 برس ہے، تم اس کو کیسے تیار بولتا ہے؟ 2 برس اور صبر کرو، قانون میں لڑکی 14 برس سے پہلے بالغ نہیں ہوتا۔ گلاب و مہتر نے کچھ اور گڑگڑانا چاہا لیکن حسن علی خانسامہ نے اس کے منہ پر تھوک کر خاموش کر دیا۔ حرامزادے کے بچے، تم ہم کو جیل بھیجنا چاہتا ہے؟ ہم نابالغ چھوکری کو خراب کر کے اپنی عاقبت نہیں بگاڑے گا۔
خانسامہ بڑبڑاتا ہوا لنگڑاتا ہوا وہاں سے چل دیا، لیکن گلاب و مہتر اپنی جگہ کھڑا رہا، دیر تک اسے حسرت و یاد سے دیکھتا رہا۔ نتھیا اس کی 5 بیٹیوں میں سب سے بڑی لڑکی تھی اور کالو نے اسے بڑے ارمانوں سے پالا تھا۔ زندگی کا ہر سال جو نتھیا کے خون میں گرمی اور اس کے بڑھتے ہوئے جسم میں تناؤ پیدا کرتا تھا، کالو کے لیے بڑی خوش آئند توقعات کا پیش خیمہ ہوتا تھا۔ نتھیا سارے خاندان کی امیدوں کا سہارا تھی۔ جب وہ جوان ہوگی تو حسن علی خانسامہ کی مدد سے وہ ضرور ڈاک بنگلے میں دھندے پر لگ جائے گی۔ پھر تو بس گلابوں کے دن بھی پھر جائیں گے۔ وہ تو نوکری چھوڑ کر چین کی بنسی بجائے گا اور دن رات جی کھول کر اپنی محبوب چرس پیا کرے گا۔ نتھیا کی کمائی سے اس کی 4 چھوٹی بہنوں کی بیاہ شادی کا سامان بھی ہو جائے گا اور شاید نتھیا کی ماں کا علاج بھی ہو جائے گا، جو کئی برس سے چارپائی پر لگی تپدق کے مرض میں گھل گھل کر دم توڑ رہی ہے۔ وہ نتھیا کی جوانی کا بڑے شوق اور بے صبری سے منتظر تھا، جس طرح آم بیچنے والا کچے آموں کو بھوسے میں دبا کر ان کے پکنے کا بے قراری سے انتظار کرتا ہے۔ اس وقت گلاب و بھنگی کو مہاراج ادھیراج کے خزانے سے مبلغ 7 روپے 8 آنے ماہوار ملتے تھے۔ پچھلے سال جب سرکار ولایت سے پولو کا میچ جیت کر واپس آئے تو اس خوشی کی یادگار میں اس کی تنخواہ میں 4 آنے ماہوار کا اضافہ بھی ہوا تھا، لیکن ان پونے 8 روپوں میں سے 12 آنے میونسپلٹی کا داروغہ وصول کر لیا کرتا تھا۔ 1 روپیہ سونے کے کلش والے رگھو ناتھ مندر کے محکمہ دھرم ارتھ میں داخل ہو جاتا تھا، اور باقی 6 روپوں میں نہ تو گلابوں کو جیب بھر کر چرس ملتی تھی، نہ اس کی بیٹیوں کی شادی بیاہ کا سامان ہو سکتا تھا، نہ ہی اس کی مدکوک بیوی کا علاج ممکن تھا۔ چنانچہ گلاب و بھنگی اور اس کے سارے خاندان کچھ عرصے سے گلابوں بھی یہ دیکھ کر باغ باغ ہو رہا تھا کہ نتھیا کا جسم جوانی کے تناؤ سے کمان کی طرح کھنچ گیا تھا۔ اس کی سیاہ جلد کے نیچے گرم گرم خون کی سرخی جوش دکھا رہی تھی، اس کی آنکھیں بے قرار مخمور سی رہنے لگی تھیں اور چال میں بھی ایک مستانہ سی لچک اور بے باکی آ گئی تھی۔ یہ علامات گلابوں کے مستقبل کا پیش خیمہ تھیں، لیکن خانسامہ کی باتوں نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ حرامزادہ اسے ابھی 2 برس اور صبر کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اگرچہ جب پشپا پہلی بار پیلس گئی تھی تو اس کی عمر 11 برس سے بھی 1 دن زیادہ نہ تھی، اور کملا اور رنیکا اور شانتی اور پریتم اور جمنا یوں بھی گلاب و مہتر کو زمانے کے اس عجیب و غریب انصاف پر بڑا غصہ آیا۔ قانون میں لڑکی 14 برس سے پہلے جوان ہی نہیں ہو سکتی۔ کاش کہ قانون بنانے والوں نے ایک نظر اس کی نتھیا کو بھی دیکھا ہوتا۔